يا شفيع المسلمين ماہ رمضان کے آخری دنوں میں اور عید کے بعد بھی آپ حضرات نے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے یہ خبریں دیکھی بھی اور سنی بھی کہ کس طرح فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کے اوپر اسرائیل کے یہودی دہشت گردوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے فلسطینیوں کو گولیوں کے ساتھ زخمی اور شہید کیا گیا۔ دودھ پیتے بچے ان کے چھوٹے چھوٹے جسموں کو گولے اور بارود کے ساتھ چھلنی کیا گیا۔ یہ سارے حالات دیکھ کر اور سن کر ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ اس کا دل غمزدہ ہوتا ہے، مگر سوائے افسوس کے ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم عوام ہیں۔ ہمارے پاس وہ طاقت بھی نہیں، وہ پاور بھی نہیں کہ ہم وہاں جا کے جہاد کر سکیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دے سکیں۔ مگر ہمارے لیے سوچنے کا یہ مقام ضرور ہے کہ وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں کے اوپر؟ پوری دنیا کے اوپر کسی قوم کو اور کسی مذہب کو اتنا نہیں ستایا جاتا جتنا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم صرف نماز، روزے، تلاوت اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، جو دین کا بنیادی ستون تھا، جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ ہم نے جہاد سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیا ہے، اور رب الجلال کا ایک اصول اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ رب الجلال نے اس دنیا کی ساری عزتیں، بلندیاں، عروج اور شان و شوکت، یہ سارے کا سارا رب الجلال نے نبی پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو عروج حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو عزتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا تعلق مدینے والے آقا کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور جس نے حضور سے منہ پھیر دیا، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی پاک کی سیرت کی طرف پشت کر دی،
اور حضور کی ذات کو صرف نعروں، نعتوں اور تقریروں تک محدود کر دیا اور عملی طور پہ نبی پاک کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، تو اللہ اسے اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، حضرت معاذ و معوذ، حضرت سلیمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی، یہ نبی پاک کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ مدینے والے آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اپنے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھا کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے تو صرف مدینے والے آقا کے فرمان کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور نے اپنے زبان سے جو کہہ دیا صحابہ اسے سر آنکھوں کے اوپر رکھا کرتے تھے، اور نبی پاک کے قدموں کے اوپر صحابہ نے صرف کہا نہیں، عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ دین کے نام پہ قربان کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے عزتیں کتنی دی ہے، کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے خزانے صحابہ کے قدموں میں پڑے ہوتے تھے۔ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے تعداد ان کی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، بدر کو لے لیں، احد کو لے لیں، خندق، تبوک، موتا، خیبر، جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ بایو ڈیٹا پڑھ کے دیکھیں، ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، مگر صحابہ وہ تھے جو دین پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، جو نیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، جو اسلحے اور اپنی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے اور اپنے نبی سے سچی محبت رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا عروج عطا فرمایا، کتنی بلندی اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، 60 کے قریب، اور مسلمانوں کے پاس تیل بھی سب سے زیادہ ہے، دولت کی بھی کمی نہیں، فوج کی بھی کمی نہیں، ایٹم بم، میزائل اور گولہ بارود کی بھی کمی نہیں۔ ہاں کمی ہے تو غیرت ایمانی کی کمی ہے، ہم میں وہ جذبہ نہیں، وہ ولولہ نہیں، وہ جوش نہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم دیکھ کے منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہم سوائے آہ بھرنے کے اور سسکیاں بھرنے کے اور دو چار آنسو بہانے کے اور سوائے دعا کرنے کے ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ صحابہ جیسی غیرت نہیں رہی، ایمانی جذبہ نہیں رہا، ایمانی ولولہ نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں، جو فلسطین کا علاقہ ہے، جو بیت المقدس کی سرزمین ہے، یہ صرف وہاں کے مسلمانوں کے لیے معتبر نہیں ہے، یہ اتنی برکت والی زمین ہے کہ رب الجلال نے قرآن پاک میں کئی بار مسجد اقصی اور بیت المقدس کا تذکرہ کیا۔ قرآن پاک میں رب الجلال نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے اپنے نبی کے سفر معراج کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور مسجد اقصی کون سی ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں پیدا کی. مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں کہ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ تو آپ جواب دیں گے برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے. اب یہ مسجد ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اس کا جتنا حدود اربع ہے، جتنی اس کی زمین ہے، جتنی اس کی حد بندی ہے، ہم کہتے ہیں اتنی مسجد ہے. یار مسجد میں جا کے نماز پڑھو زیادہ ثواب ملے گا، مسجد میں تلاوت کرو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ برکت اللہ کی مسجد کے اندر ہوتی ہے. مگر غور کریں فلسطین کا علاقہ کتنا بابرکت علاقہ ہے اور مسجد اقصی کتنی برکت والی جگہ ہے. رب الجلال نے فرمایا مسجد اقصی کے اندر تو برکت ہے ہی، مگر یاد رکھو یہ علاقہ اتنا متبرک علاقہ ہے کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد کے علاقے کو بھی اپنی برکتیں عطا فرما دی. کیوں؟ مفسرین کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کے اوپر رب الجلال نے سب سے زیادہ انبیاء کو نازل فرمایا ہے، سب سے زیادہ. اب دیکھیں ہمیں پتا چلے کہ اس جگہ پہ اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں تو ہم تو اس جگہ کو چومیں گے، وہاں نفل پڑھیں گے، وہاں ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پہ لگائیں گے کہ یار اس جگہ پہ اللہ کے نبی کی جلوہ کری ہوئی ہے. تو لوگوں غور کرو فلسطین کا علاقہ کتنا متبرک علاقہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں صرف ایک نبی کے قدم نہیں چومے، اللہ نے ہزارہا نبیوں کو اس ملک کے اندر نازل فرمایا. ہزارہا نبی اس ملک کے اندر پیدا ہوئے اور آج بھی کئی انبیاء کا مزار مبارک فلسطین کے اندر موجود ہے. تو فلسطین کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک تعلق ہے فلسطین کے ساتھ. مت خیال کریں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم آزاد ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ہم آزاد ہیں. نہیں، جب تک دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نہیں مل سکتی اس وقت تک دنیا کے خطے کے اوپر نبی پاک کا کوئی غلام بھی آزاد نہیں ہے. ہم کیسے آزاد ہیں کہ فلسطین کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر سیدھے فائر کر دیے جائیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ گولہ بارود کے ساتھ بھون دیا جائے کہ ہم کیسے آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کا ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ. حضرت ابو ذر صحابی رسول ہیں، نبی پاک سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ پہلی مسجد. تو حضور نے فرمایا المسجد الحرام. اس دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد قائم کی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ ہے مسجد حرام. عرض کی حضور اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو حضور نے فرمایا المسجد الاقصی. مسجد حرام کے بعد جو اس دنیا میں دوسری مسجد بنائی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ ہے مسجد اقصی. عرض کی حضور ان دونوں مسجدوں کے ساتھ اور ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا 40 عاما. مسجد اقصی مسجد حرام کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی. تو مسجد اقصی ہمارے لیے اس لیے بھی محترم ہے کہ مسجد اقصی کی طرف میرے اور آپ کے آقا 1.5 سال تک منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. 1.5 سال تک.
ابھی ہم نماز ادا کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، منہ طرف بیت اللہ شریف کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اور میرے منہ کے خاک اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ اگر کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی کہہ دے کہ معاذ اللہ ہم خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کریں گے، تو مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس کو گوارا کر سکے گا، اس کو برداشت کر سکے گا؟ کیوں؟ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، بیت اللہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے۔ تو یاد رکھو، جس طرح بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ ہے، اسی طرح مسجد اقصی بھی ہمارا قبلہ ہے، اور یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف میرے اور آپ کے آقا تقریباً 16 مہینے یا 18 مہینے تک منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ تو ذرا مجھے بتائیں کہ جو مسلمانوں کا قبلہ رہا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی شیر خدا کا جو قبلہ رہا، آج اس قبلے کی بے حرمتی کی جائے اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں، اس قبلے کی توہین کی جائے اور ہمارے ماتھے کے اوپر شکن بھی نہ پڑے، اس قبلے کے اندر لوگ جوتوں سمیت داخل ہو جائیں اور ہم کہیں کہ میری دکان تو چل رہی ہے، میرا کاروبار تو چل رہا ہے، میری عزت تو محفوظ ہے، میرے بچوں کی عزت تو محفوظ ہے۔ یاد رکھیں، یہ غیرت ایمانی نہیں ہے، یہ جذبہ ایمانی نہیں ہے۔ حضرت ابو رافع اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت جناب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا تو حضرت سلیمان نے خوشی میں جانور ذبح کیے اور لوگوں کی دعوت کی۔ حضرت سلیمان کے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور کہا، اے سلیمان، تو نے میری رضا کے لیے مسجد بنائی ہے اور پھر مسجد بنانے کی خوشی میں تو نے جانور میری راہ میں قربان کیے ہیں۔ اے سلیمان، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، میں تیرے اس عمل سے بڑا راضی ہو گیا، مجھے یہ تیرا یہ عمل بڑا محبوب لگا ہے، بڑا پسندیدہ لگا ہے۔ اور پھر رب الجلال نے کہا، سر نیکوٹی کا، اے سلیمان مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو نے میری مسجد بنائی ہے۔ اس سے پتہ چلا مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد کی آبادی میں حصہ لینا، یہ اتنا محبوب عمل ہے۔ جو مسجد بنا کے اس کی آبادی میں حصہ لیتا ہے، رب کریم اس بندے کی منہ مانگی دعاؤں کو قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان سے رب الجلال نے پوچھا، اے سلیمان بتاؤ مجھ سے کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں؟ تو نے مسجد اقصی بنائی، میرا گھر بنایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت سلیمان نے رب سے 3 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ سارے بولے کتنی؟ 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا مانگی حضرت سلیمان نے، جو کہ آپ قاضی تھے، جج بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، مقدمے دائر ہوتے تھے آپ کی بارگاہ میں، آپ فیصلے کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے پہلی دعا مانگی، اے باری تعالیٰ، پہلی دعا یہ مانگتا ہوں میں جو فیصلہ بھی کروں اس فیصلے میں تیری مدد شامل ہو جائے، اس فیصلے میں تیری نصرت شامل ہو جائے اور میرا کوئی فیصلہ بھی غلط نہ ہو۔ میں جو فیصلہ کروں رب کریم اپنے کرم سے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا مانگی حضرت سلیمان نے، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بادشاہی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، خزانوں کے مالک تھے، جنات کے اوپر حکمرانی، پرندوں کے اوپر حکمرانی، دریاؤں کے اوپر حکمرانی۔ کہا، اے رب الجلال، دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ جو بادشاہی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے بعد اور کسی کو عطا نہ فرمانا۔ اور تیسری دعا مانگی حضرت سلیمان نے، اے باری تعالیٰ، تیسری دعا میں یہ مانگتا ہوں
کہ جو بھی مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، اب اس کو سنیں غور سے، جو بھی میری اس مسجد میں، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں جو بھی نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، باری تعالیٰ دعا کرتا ہوں جب وہ نماز ادا کر لے تو اس نماز کی برکت سے تو اس مسلمان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ حضرت سلیمان نے 3 دعائیں مانگی، حضور نے فرمایا مجھے رب کی بارگاہ میں امید ہے کہ رب الجلال نے پیغمبر سلیمان کی 3 دعاؤں کو قبول فرما دیا۔ اور یہ جو مسجد اقصی ہے، میں نے عرض کیا ہماری تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے، مختلف حدیثیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جو حرم شریف میں نماز ادا کرے، بیت اللہ شریف میں، فرمایا وہ ایک نماز ادا کرے گا، رب کی بارگاہ سے اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے۔ پھر کہا کہ جو میری مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے گا، رب کریم اسے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ اور پھر حضور نے مسجد اقصی کا بھی ذکر کیا۔ آج جو مسجد لہو لہو ہے، جہاں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور جس مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرے گا، رب تعالیٰ اسے 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ مت سمجھے کہ فلسطین والوں کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد نہیں، ہماری مسجدیں کھلی ہیں، ہماری مسجدیں آزاد ہیں۔ ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ اقبال نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل نہیں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے۔ مسلمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے آخری خطے پر بھی نبی پاک کے کسی غلام کو تکلیف ہو، وہ پریشانی میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، تو ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی سکون نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرا مسلمان پریشان ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے، تھوڑا اس کی تاریخ سن لیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور جب یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ سن لیجئے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص، یہ حضرت فاروق اعظم کے سپاہ سالار تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کمانڈر ان چیف۔ حضرت عمر بن خطاب نے عمرو بن عاص کو مجاہدین کا ایک لشکر جرار دے کر روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ، جا کر علاقے فتح کرو، ملک فتح کرو۔ حضرت عمرو بن عاص نے صحابہ کو لیا، مجاہدین کو لیا اور فلسطین کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے تھے، شہر آتے تھے عیسائیوں اور یہودیوں کے، حضرت عمرو بن عاص ان کو فتح کرتے چلے گئے۔ اور جب فلسطین کی سرحد پہ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے عمرو بن عاص کو کہا، اے عمرو واپس چلے جاؤ، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے قلعے بڑے بڑے ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، تمہیں شکست کھانا پڑے گی، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا، اے فلسطین کے بادشاہ، یاد رکھ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھنے والے سچے غلام ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور یاد رکھ ہمیں تو اپنی تلواروں سے نہ ڈرا، اپنی تعداد سے نہ ڈرا، اپنے اسلحے سے نہ ڈرا، ہم ملک فتح کرنے نکلے ہیں، نہ ہمیں سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ سرزمین چاہیے، نہ خطے چاہیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر مدینے والے آقا کے دین اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہیے،
ہمارا تو یہ مقصد ہے، ہمارا تو یہ مدعا ہے، اور تو کہہ رہا ہے واپس چلے جاؤ جب تک ہم اس قبلہ اول کو، اس مسجد اقصی کو، اس بیت المقدس کو ہم تمہارے قبضے سے چھڑا نہیں لیتے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص نے حملہ کیا اور وہ لڑائی بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ مختصر عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر دیا۔ مسلمان باہر سے حملہ کرتے، یہ قلعے کے اندر محفوظ ہے۔ پہلا مہینہ بھی گزرا، دوسرا بھی گزرا، تیسرا بھی گزرا، حتیٰ کہ 4 مہینے گزر گئے، مگر مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی، مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی۔ پھر آخر عیسائیوں کا بڑا پادری قلعے کے دیوار کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے عمرو بن عاص، ہمارا اناج بھی ختم ہو گیا، تمہاری ہمت بھی جواب دے رہی ہے، مگر تم اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے۔ عمرو بن عاص نے کہا، تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ پادری کہنے لگا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، وہ آخری نبی کا خلیفہ ہوگا اور وہ فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ عدل اور مساوات قائم کرنے میں بڑا سخت گیر ہوگا۔ اس لیے تم میں عمر بن خطاب کوئی نہیں، اور ہماری کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جب تک عمر بن خطاب نہیں آئے گا تم یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرو بن عاص معاملہ سمجھ گئے، آپ نے خط لکھا مدینہ منورہ، مسلمانوں کا کیپٹل وہی تھا اس دور میں، دارالخلافہ، دارالحکومت، خط لکھا حضرت عمر بن خطاب کے نام اور ساری بات عرض کی اور کہا، امیر المومنین، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس فلسطین کی سرزمین کو کوئی فتح کر سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہی کر سکتا ہے۔ امیر المومنین، آپ مدینہ منورہ سے چلیں تاکہ ہم اس قبلہ اول کو ان کے پنجے سے آزاد کروائیں۔ حضرت عمر بن خطاب مدینہ منورہ سے چلے، امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، اور آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، مگر عاجزی کا اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں لیے، اپنے ساتھ صحابہ کا لشکر نہیں لیا، اکیلے ہیں اور ساتھ آپ کا خادم ہے، اور سواری بھی ایک ہے، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ بھی اس وقت رونما ہوا، سواری ایک ہے، بیٹھنے والے 2 ہیں، حضرت عمر باری مقرر کر دیتے ہیں اور اپنے خادم کو، ملازم کو، نوکر کو، غلام کو کہتے ہیں کہ اتنی مسافت میں بیٹھوں گا تم پیدل چلو گے، پھر میں پیدل چلوں گا تم میری سواری کے اوپر سوار ہوگے۔ ذرا غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ۔ یہ نہیں کہا میں مسلمانوں کا امیر ہوں، میں سواری کے اوپر سوار ہوں گا تم پیدل چلو گے، نہیں، عدل قائم کیا، مساوات قائم کی۔ اور پھر اتفاق ایسا تھا حضرات کہ جب حضرت عمر بن خطاب فلسطین کی سرحد کے اوپر پہنچے، عیسائی بھی کھڑے ہیں، مسلمانوں کا جو لشکر گیا ہوا تھا وہ بھی کھڑا ہے حضرت عمر کے استقبال کے لیے۔ تو اتفاق ایسا تھا کہ جب وہاں پہنچے تو سواری کے اوپر بیٹھنے کی باری آپ کے غلام کی تھی، اور وقت نے وہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین، نبی پاک کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب اس سواری کی نکیل پکڑ کے پیدل ساتھ ساتھ چل رہا۔ یہ منظر وہاں پہ دیکھا، اور جب آپ پہنچ گئے تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ دوڑ کے حضرت عمر کے پاس جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ اب ذرا ایک نکتہ یہاں پہ دیکھیں، حضرت عمرو بن عاص، آپ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ تم نے تو آج سے پہلے ہمارے خلیفہ کو دیکھا نہیں ہوا، اور
چاہیے تھا کہ تم سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے غلام کے ہاتھ چومتے، کیونکہ تم کو تو نہیں پتا تھا نا کہ پیدل چلنے والا کون ہے، اور عام طور پہ خلیفہ کو سوار ہونا چاہیے۔ تم نے پیدل چلنے والے کے ہاتھ کیوں چومے؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ عمر بن خطاب ہے؟ اب یہاں سے حضرت فاروق اعظم کی عظمت سنیے گا۔ وہ عیسائی پادری اور عیسائیوں کا بڑا راہب کہتا ہے ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جب فلسطین فتح کرنے کے لیے آئے گا تو اس کا غلام سواری پہ بیٹھا ہوگا اور عمر بن خطاب نے اس سواری کی نکیل کو پکڑا ہوا ہوگا، اس سواری کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا۔ تو ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس اور فلسطین کے خزانے کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے تھی، اور حضرت فاروق اعظم نے فجر کی نماز وہاں پہ ادا کی بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں۔ اور بھی تاریخ تھوڑی اور آپ یاد کر دیں، 400 سال تک یہ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ کتنے 100 سال تک؟ یہ اس لیے تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ٹک ٹاک پہ لگ گئی، جو فیس بک پہ لگ گئی، جو واحیاتی کے کاموں میں لگ گئی، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کتنی شاندار ہے۔ ہم تو محمد بن قاسم کے جانشین ہیں، ہم تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین ہیں، مگر ہمیں اس فتنہ انگیزی نے ہمارے نوجوانوں کو ڈانس پہ لگا دیا، گانوں پہ لگا دیا، فلموں پہ لگا دیا، ون فلم پہ لگا دیا اور تماشبینی کے اوپر لگا دیا۔ سوچیں ہماری تاریخ کتنی شاندار ہے۔ 400 سال تک یہ فلسطین کا ملک مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر مسلم حکمران آپس میں جو آج حالات ہیں وہ حالات پیدا ہو گئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے پھر حملہ کیا اور فلسطین اور مسجد اقصی کو انہوں نے واپس لے لیا، اور 88 سال تک، کتنے سال تک بولے؟ 88 سال تک یہ ملک پھر ان کے قبضے میں رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں ایک ایسے مجاہد کو پیدا کیا، ایک ایسے جانثار کو پیدا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 12 لاکھ عیسائیوں اور یہودیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو دوبارہ واپس حاصل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور یہ وہ مرد نوجوان تھا، یہ وہ مرد نوجوان تھا کہ جب انتقال ہونے لگا، اللہ اکبر، سنیں ہماری تاریخ، ہمارے ہیرو، یہ فلموں کے ہیرو ہمارے ہیرو نہیں ہیں، ہمارے ہیرو یہ ہیں۔ سنیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ، انہوں نے کہا اے میرے گھر والوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو میری تلوار ہے نا، یہ تلوار میرے کفن میں رکھ دینا، اور مجھے اس تلوار کے ساتھ ہی دفن کر دینا، اور فرشتے جب مجھ سے پوچھیں گے اے صلاح الدین بتا تیرا دین کون سا ہے، کس کو مانتا ہے، تو میں تلوار پیش کر کے کہوں گا اے فرشتوں، مجھ سے دین نہ پوچھو، یہ دیکھو یہ وہ تلوار ہے جس کے ساتھ میں نے قبلہ اول کو فتح کیا ہے، یہ وہ تلوار ہے جس کے ساتھ میں نے مسجد اقصی کو واپس حاصل کیا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اسلام پھیلتا اخلاق کے ساتھ ہے۔ اسلام کس کے ساتھ پھیلتا ہے؟ بولے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ مگر کہا اسلام کی حفاظت اخلاق کے ساتھ نہیں ہوتی، اسلام کی حفاظت ہوتی ہے تو تلوار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلام پھیلتا اخلاق کے ساتھ ہے، مگر اس کی حفاظت تلوار کے ساتھ ہوتی ہے، اسلحے کے ساتھ ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور 700 سال تک یہ پھر مسلمانوں کے پاس رہا۔ اور پھر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور ترکی کی خلافت کو سبوتاژ کیا گیا، تو 1917 میں یہ فلسطین کا علاقہ پھر ان کے پاس چلا گیا، اور 1917 سے لے کے آج 2021 تک یہ صورتحال ہے حضرات کہ انہوں نے تھوڑی سی زمین مسلمانوں کو دے رکھی ہے یہودیوں نے، اور باقی زمین کے اوپر خود قبضہ کر رکھا ہے۔
اور ہر دوسرے اور تیسرے سال وہ اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کے شہروں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے تو عید گزاری، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی عید گزاری، اچھے اچھے کھانے بھی کھائے، نئے نوینے کپڑے بھی پہنے، مگر نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے وہ فلسطینی مظلوم مسلمان، انہوں نے عید گولیوں کی آوازیں سن کے گزاری ہے، انہوں نے عید شہیدوں کے جنازے پڑھ کے گزاری ہے، انہوں نے عید گزاری ہے تو اپنے پھول جیسے بچوں کو کفن دے کر انہوں نے عید گزاری ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اب مجھے بتائیں نماز سے بڑا امن کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی جو بندہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے رب کی بارگاہ میں، اس کے آپ میں کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی بم نہیں، کوئی مثال نہیں، وہ تو امن کی حالت میں کھڑا ہے۔ مگر اسرائیل کے بدماشوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے